السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ زارا برانڈ جو کہ دنیا میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، یہ دراصل ایک کلودنگ برانڈ ہے جو کہ اسپین میں مبنی ہے۔ اس کمپنی کی ایئرلی انکم تقریباً 4 بلین یوروز ہے، یعنی پاکستانی 1 خرب سے بھی زیادہ۔ یہ برانڈ کی پاپولیرٹی اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ ہر طرح کا ٹرینڈی اور بیسٹ فیبرک کلوتھز لانچ کرتا رہتا ہے۔ یہ برانڈ کوئی سستا اور افورڈیبل برانڈ نہیں ہے، بلکہ ایک ایلیٹ کلاس برانڈ ہے جو کہ ایلیٹ کلاس کسٹمر کو ہی ٹارگٹ کرتا ہے۔ اب حال ہی میں اس برانڈ نے کچھ اس طرح کی حرکت کری ہے جس کی وجہ سے اس برانڈ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ صرف یہی نہیں بلکہ انٹرنیشنلی اس برانڈ کو بائیکاٹ کیا گیا۔ لاکھوں یا کروڑوں نہیں بلکہ اپنے اس پروموشن کے بعد اس برانڈ کو اربوں کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ دراصل زارا برانڈ نے ایک نیو کلیکشن 04 کے نام کی جیکٹ کا لانچ کیا تھا، اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی جیکٹ پہنے فوٹو شوٹ کروا رہی ہے۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن کچھ فوٹو شوٹ میں یہ ماڈل جس کی عمر تقریباً 60 سال ہے، ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھائی ہوئی ہے۔ اب یہ لاش نے کفن پہنا ہوا ہے تو ظاہر ہے یہ لاش ایک مسلمان کی ہی ہے۔ بات صرف یہی نہیں رکتی، اگر ہم اس ماڈل کے پیچھے دیکھیں تو ایک میپ بنا ہوا ہمیں نظر آتا ہے جو کہ الٹا دیکھنے پر بالکل فلسطین کے میپ سے میچ کرتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آپ اگر اس ماڈل کے آس پاس کا ایریا دیکھیں تو وہ ٹوٹا پھوٹا اور ڈیفرنٹ چیزوں سے بکھرا ہوا ہے، یعنی بالکل اس طرح کی حالت جو کہ آج غزہ کی ہے۔ دراصل یہ پروموشن کے بہانے فلسطین کی ماں باپ، بھائی بہن اور اولادوں کی لاش دکھائی جا رہی ہے، یعنی زارا کی طرف سے صاف انڈیکیشن یہی تھی کہ زارا برانڈ در حقیقت اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اپنی اس حرکت کی وجہ سے زارا کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے، کیونکہ لوگوں نے اس حرکت پر زارا کو کنڈیم کیا ہے اور بائیکاٹ کی کیمپنگ چلائی ہے۔ مطلب اتنی خطرناک کیمپین کہ لوگ جو زارا برانڈ سے کپڑے خرید کر لے کر گئے تھے وہ سب آؤٹ لیٹس واپسی کر کے جا رہے ہیں۔ ان بائیکاٹ میں شامل صرف مسلمان کمیونٹی نہیں ہے بلکہ کرسچنز بھی شامل ہیں۔ صرف یہی نہیں، زارا کے آفیشیل پیجز پر سے ان لوگوں کے کافی فالوورز بھی کم ہو گئے ہیں۔ زارا برانڈ کو اس قدر اس بائیکاٹ نے نقصان پہنچایا ہے کہ مجبور ہو کر انسٹاگرام کے آفیشیل پیج پر زارا نے اپنی صفائی میں ایک پوسٹ بھی کری ہے۔ پوسٹ میں یہ برانڈ لکھتا ہے کہ یہ فوٹو شوٹ در حقیقت میں جولائی میں پلان کری گئی تھی اور سپٹمبر میں اس کا فوٹو شوٹ شروع ہوا تھا، اور یہ جو گرے ہوئے اسکلپچر ہم نے دکھائے تھے یہ اس لیے تھے چونکہ ہم ان اسکلپچر کو ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اپنے کپڑوں کو بھی ہم شروع سے آخر تک اپنے کپڑے احتیاط سے بناتے ہیں، لیکن کچھ غلط فہمی کی وجہ سے کسٹمر کو یہ اپروچ ہماری غلط لگی۔ زارا کو اس بات کا افسوس ہے اور ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ایک بات جو کہ نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ بائیکاٹ کی وجہ غزہ کے مسلمانوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے تھا، تو اس پوسٹ میں غزہ کے مسلمانوں کو لے کر تو کوئی سوری اور رسپیکٹ جیسا ورڈ یوز نہیں کیا گیا، صرف کسٹمر کا ورڈ یوز کیا گیا۔ لیکن اس پوسٹ میں لاش کو کندھے پر اٹھانے پر کوئی صفائی نہیں دی گئی۔ سوچنے والی بات ہے کہ جیکٹ کے فوٹو شوٹ میں ایک مسلمان کی لاش کندھے پر اٹھانے کا کیا مقصد؟ مطلب آج غزہ کے مسلمانوں کے خلاف اسرائیل، امریکہ، انڈیا یہ سب ہیں، یہ بھلا کوئی جنگ ہے؟ اتنی بڑی طاقت صرف فلسطین کے اتنے چھوٹے سے حصے کے لوگوں سے لڑ رہے ہیں جن کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں کہ وہ لوگ اپنا دفاع کر سکیں۔ میک ڈونلڈ کا اسرائیل کو سپورٹ کرنا، KFC کا اسرائیل کو سپورٹ کرنا اور زارا کا اس طرح یہ بیہودہ فوٹو شوٹ پروموٹ کرنا، ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہم دنیا کو یہ دکھائیں گے کہ اسرائیل صحیح ہے اور فلسطین ظالم ہے، لیکن اس طرح کرنے سے ان برانڈز کو کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ آج ان بڑے برانڈز کو اتنا لاس ہوا ہے کہ ان کی سٹاک ویلیوز تاریخ میں آج سب سے زیادہ لوز کر گئی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی بھائی بہنوں پر رحم فرمائے اور اسرائیل کو تباہ اور برباد کر دے، اور ہم آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس طرح کے اسرائیل کے سپورٹرز برانڈ کو لازمی آپ لوگ بھی بائیکاٹ کریں تاکہ ان ظالموں کو پتہ چلے کہ غزہ کے مسلمان اکیلے نہیں ہیں۔
اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔